محترم، یہ اسلامی رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں 6 تاریخ یعنی 6 رجب المرجب کو خواجہ خواجگان سلطان الہند حضرت خواجہ علی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وصال ہے، یعنی اسی تاریخ کو 6 رجب المرجب کو آپ کا وصال ہوا تھا، دنیا سے رخصت ہوئے تھے، اللہ کو پیارے ہوئے تھے۔ تو اس لیے آج ان کی زندگی کے متعلق سے کچھ بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ انہیں ڈر ہے، نہ کوئی رنج ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آج دنیا میں ہر انسان ایک دوسرے سے ڈرتا ہے، بلکہ ایک درخت بھی ہوتا ہے، اس کے اندر بھی یہ خوف سما ہے کہ کہیں کاٹنے والا نہ آ جائے۔ ایک پہاڑ جو سینہ تانے کھڑا ہے وہ بھی سمجھ رہا ہے کہیں سنگ تراش نہ آ جائے۔ اسی طریقے سے مثالیں دیتے رہیں، ہر شخص ایک دوسرے سے ڈرتا ہے، غلام آقا سے ڈرتا ہے، اولاد والدین سے ڈرتی ہے، اسی طریقے سے ڈرتی ہے۔ لیکن دنیا میں ایک ایسی مخلوق ہے جس کو کسی غیر سے ڈر نہیں ہے، وہ غیر چیز سے نہیں ڈرتی۔ وہ کون سی مخلوق ہے؟ تو قرآن نے اس کے بارے میں بتایا، وہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، جنہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہ کوئی ڈر ہوتا ہے، نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، اولیاء کون ہوتے ہیں؟ ولی کون ہوتا ہے؟ اللہ کا دوست کون ہوتا ہے؟ تو قرآن نے اس کے تعلق سے بتایا ہے، ان اولیاءہ الا المتقون، یعنی اللہ کے دوست، اللہ کے ولی وہی ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے جو خوف کھاتے ہیں، وہی اللہ کے دوست ولی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو نمازیں نہیں پڑھتا ہے، روزے نہیں رکھتا ہے اور لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، پریشان کرتا ہے، تکلیفیں دیتا ہے، تو سمجھ جاؤ وہ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن نے فرمایا ہے، قرآن نے کہا کہ اللہ کا دوست وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرے گا وہ نمازیں بھی پڑھے گا، وہ روزے بھی رکھے گا، حج بھی ادا کرے گا، صدقات و خیرات بھی کرے گا، گناہوں سے دور رہے گا۔ جو پرہیزگار ہوگا، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، وہ خبردار، وہ کبھی ایسا بے نمازی نہیں ہو سکتا ہے، وہ روزہ نہ رکھنے والا کبھی نہیں ہو سکتا ہے، لوگوں کو تکلیف دینے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ جو بے نمازی ہوگا وہ کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کا ولی وہی ہوگا جو اللہ سے ڈرتا ہے، جس چیز کا حکم دیا رب کائنات نے اس پہ عمل کرتا ہے، اور جس چیز سے منع کیا ہے اس سے رک جاتا ہے، باز آ جاتا ہے، وہی اللہ کا دوست ہوگا۔ جو اللہ کے فرمائے ہوئے طریقے پر، بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتا ہے، وہی اللہ کا دوست ہوگا۔ ہر آئرہ غیر انسان اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن نے بتایا اللہ کا دوست کون ہو سکتا ہے۔ یہ مرتبہ اولیاء اکرام کا ایسا ہے، یہ شان، ان کی عظمت قرآن نے اس آیت کریمہ میں بالکل واضح فرما دی کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ ڈر۔ آگے ارشاد ہوتا ہے، ان کے لیے دنیا میں بشارت ہے، دنیا میں بشارت ہے اور آخرت میں بھی بشارت ہے۔ دنیا اور آخرت میں بشارت ہے، اسی وجہ سے وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ بتاؤ، اگر کسی انسان سے یہ کہہ دیا جائے تمہیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، تم جو چاہو کرو، تو بتاؤ آج دنیا کا بھی قانون ہے، جسے کسی کا ڈر نہیں ہوتا ہے وہ ہر طرح کے کام کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کو دنیا میں کسی چیز کا خوف نہیں ہے۔ رب کائنات نے بتا دیا ہے کہ تمہیں وہ مقام ملا ہے، تمہیں وہ مرتبہ ملا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے ولیوں کے تعلق سے، قیامت کے دن جب مجمع اکٹھا ہوگا اس وقت انبیاء اولیاء کرام
ایسے ہوں گے انبیاء کرام اور رسول اللہ نے نظام صحابہ کرام، کچھ اولیاء کرام کے مرتبوں پر رشک کریں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ لوگ کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ قوم ہے جو اللہ سے محبت کرتی ہے بغیر کسی رشتہ داری کی بنیاد پر، بغیر کسی مال کی بنیاد پر۔ یعنی اللہ کے دوست جو ہوتے ہیں، اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں، یہ اللہ سے جو محبت کرتے ہیں وہ کسی مال کی بنیاد پر نہیں کرتے ہیں، نہ کسی رشتہ داری کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ آج دنیا میں یہ ہوتا ہے ایک انسان دوسرے سے محبت کرتا ہے، یا تو اس کا بھائی ہے یا باپ ہے، اس کی بہن ہے، اس کی ماں ہے، اس کی بیوی ہے، اس کا شوہر ہے، دنیا کا قانون ہے، ایک دوسرے سے محبت کر رہا ہے رشتہ داری کی بنیاد پر۔ لیکن اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو رشتہ داری کی بنیاد پر اللہ سے محبت نہیں کرتے ہیں، نہایت خلوص للہیت کی بنیاد پر محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے دوست وہ ہوتے ہیں۔ دنیا میں ایک انسان دوسرے کو پیسہ دیتا ہے تو وہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اس کے پیچھے لگا رہتا ہے، اس سے پیسہ ملے گا یا کہیں سے پیسہ ملنے کی گنجائش ہوتی ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس سے تعلقات پیدا کرتا ہے، آپ اس کے پیچھے چلتا ہے۔ لیکن اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو مال کی بنیاد پر محبت نہیں کرتے ہیں، بلکہ ایسی ہی خلوص اور الہیت کی بنیاد پر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اولیاء کرام کی شان ہوتی ہے۔ انہیں اللہ کے دوستوں میں سے ایک نام خواجہ بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ خواجہ غریب نواز 536 ہجری میں خراسان میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم اپنے وہی مقام قریب کے علاقے میں حاصل کی۔ جب تقریباً آپ کی عمر 15 سال کی ہو گئی تو آپ کے والد ماجد کا وصال ہو گیا اور آپ کو وراثت میں ترکے میں ایک پنچکی اور ایک باغ ملا۔ والد کی وصال کے بعد خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ اسی باغ کا خیال رکھا کرتے تھے، پانی لگایا کرتے تھے، اس کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ ایک دن ایسے ہی حضور خواجہ غریب نواز باغ میں موجود پانی لگائے ہوئے تھے۔ باغ میں ایک بزرگ کا آنا ہوتا ہے اس باغ میں، جن کا نام ابراہیم قندوزی ہے۔ وہ بزرگ باغ میں آتے ہیں کیونکہ حضور خواجہ غریب نواز کے دل میں پہلے ہی سے بڑوں کا ادب، محبت، بزرگوں سے لگاؤ پہلے ہی سے موجود تھا۔ جب ان کو ایک اچھی صفت کا انسان دیکھا تو ان کی تعظیم و توقیر کے ساتھ ان کو بیٹھایا ایک سائے کے نیچے، درخت کے سائے کے نیچے، اور ناشتے کے لیے انگور کے خوشے کو پیش کیا۔ وہ بزرگ انہوں نے پہچان لیا کہ یہ انسان، یہ بچہ، یہ نوجوان، اس نوجوان کے اندر لگاؤ ہے دین سے۔ تو انہوں نے اپنے منہ کچھ چبا کر، روٹی چبا کر خواجہ غریب نواز کو دی۔ حضور خواجہ غریب نواز نے روٹی کھائی، چبائی۔ جیسے ہی چبانا تھا ان کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ ابراہیم قندوزی کے جانے کے بعد حضور خواجہ غریب نواز نے اپنا وہ باغ اور چکی بیچ دی۔ بیچنے کے بعد ضرورت بھر لے کے باقی فقراء اور مساکین کو صدقہ خیرات کر دیا، اور وہاں سے دین کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے اس دور میں خرد، بخارا اور سمرقند یہ دو جگہ ایسی تھی وہ بہت مشہور تھی تعلیمی لحاظ سے۔ خواجہ غریب نواز نے وہاں کا رخ کیا اور وہاں جا کر علوم ظاہری کو حاصل کیا، دین علوم کو حاصل کیا۔ پھر حاصل کرنے کے بعد علوم باطنی کے حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا تو ایک پیر کامل کی تلاش میں وہاں سے نکل گئے۔ وہاں سے قریب میں قصبہ ہارون موجود تھا، وہاں ایک بزرگ تھے
خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہاں جانے کے بعد ان کے پاس پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد ان کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ مختصر یہ کہ خواجہ عثمان ہارونی سے مرید ہوتے ہیں، اور ان کی تاریخ میں لکھا ہے کہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیر خواجہ عثمان ہارونی کے ساتھ 20 سال رہے، 20 سال ان کے ساتھ کہیں سفر میں ہوتے تو سفر میں جاتے تھے، کہیں اقامت کرتے تھے تو وہاں ٹھہرے رہا کرتے، تقریباً 20 سال ان کے ساتھ رہے۔ انہیں کے ساتھ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور حج کیا، حج کرنے کے بعد مدینہ منورہ حاضر ہوتے ہیں۔ حاضر ہونے کے بعد وہیں پر ایک واقعہ پیش آیا۔ خواب میں حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے۔ آئے فرماتے ہیں اے معین الدین تم ہندوستان چلے جاؤ۔ خواجہ غریب نواز ان کا نام معین الدین نہیں ہے، یہ لقب ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے دین کی مدد کرنے والے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے معین الدین، اے دین کی مدد کرنے والے تم ہندوستان چلے جاؤ، وہاں تمہاری ضرورت ہے۔ خواجہ غریب نواز بیدار ہوتے ہیں، بیدار ہونے کے بعد حکم مل چکا تھا، سوچتے حیران ہوتے ہیں ہندوستان کا راستہ کدھر سے ہے، کدھر سے میں جاؤں گا، کہاں سے جاؤں گا؟ تو پھر آنکھ بند ہو جاتی ہے، تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا راستہ بھی پورا بتا دیا۔ تو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے ہندوستان کے لیے روانہ ہوتے ہیں، لاہور سے ہوتے ہوئے، دہلی سے ہوتے ہوئے اجمیر پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد وہیں اقامت کرتے ہیں۔ وہاں ہندو راجا تھا جس نے مخالفت کی۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے واقعات آپ لوگوں نے سنے ہوں گے، پیالے میں ساگر کا سما جانا اور اونٹوں کا بیٹھ جانا اور نہ اٹھنا، اور اس کے علاوہ بے شمار کرامات ایسی ہیں جو ایک عام انسان سے نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک چیز ہے مسلمانوں، حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا ہے، 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا ہے۔ بتائیے ایک انسان 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیسے کر سکتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کیا کرتے تھے، ان کے نقش قدم پہ چلا کرتے تھے، ان کے اخلاق ایسے ہی تھے جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہوا کرتے تھے، ان کی تعلیمات وہی تھی جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی۔ اس لیے آپ کی تعلیمات، آپ کے اخلاق کو دیکھتے ہوئے لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ شان تھی، 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا ہے۔ لیکن آج میں ایک مثال دیتا ہوں، حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 15 سال کی عمر میں دین کو حاصل کرنے کے لیے روانہ ہو گئے تھے، لیکن آج کا ہمارا نوجوان 15 سال کی عمر میں صرف گلیوں میں گھومتا ہے، دکانوں پہ بیٹھتا ہے، ٹھٹے بازی کرتا ہے، آوارہ گردی کرتا ہے۔ اے مسلمانوں، اے مسلمان قوم، اپنے بچوں کا خیال رکھو، اپنے بزرگوں کی سیرت پہ عمل کرو۔ ہمارے بزرگوں نے کیا تعلیم دی ہے؟ آقا سرور کائنات نے کیا تعلیم دی ہے؟ بتاؤ، سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے والی کیا تھی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی سب سے پہلی جو تعلیم تھی اب پڑھو، یعنی تعلیم ہوئی تھی، پڑھانے کی تعلیم ہوئی تھی، لیکن آج سب سے زیادہ کم تعلیم جو ہے وہ ہم مسلمانوں ہی میں ہیں۔ ایک دوسرے غیروں کے محلے میں چلے جائیے اور ایک اسلامی محلے، مسلم محلے میں چلے جائیے تو آپ کو دونوں جگہ فرق یہ نظر آئے گا، وہاں کوئی ٹہلتا ہوا بچہ نظر نہیں آئے گا، یا آوارہ کرتے ہوئے کوئی بچہ نظر نہیں آئے گا، بنا وجہ گھومتا ہوا بچہ نظر نہیں آئے گا۔ اور ہمارے محلے میں چلے جائیے، ہر جگہ بچے بیٹھتے ہوئے نظر آئیں گے، ٹھٹے بازی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، آوارہ گردی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بتاؤ کیا ان کے مذہب نے یہ سکھایا تھا پڑھو، تعلیم حاصل کرو، یا ہمارے مذہب نے بتایا؟ مسلمانوں، لیکن ہم نے اپنی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، جو آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم بتائی تھی اس کو چھوڑ دیا ہے۔ بتاؤ کیا اس محلے میں صرف 2 صف لوگ رہتے ہیں
کیا اس محلے میں صرف جو ہے تقریباً 25-60 آدمی رہتے ہیں، 50 آدمی رہتے ہیں؟ نہیں، بہت لوگ رہتے ہیں، لیکن نماز 5 وقت کتنے پڑھنے آتے ہیں؟ 3 سب 4 سب۔ یہ کیا تعلیم ہے؟ کیا تم پر نماز فرض نہیں ہے؟ کیا اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا تم پر ضروری نہیں ہے؟ ضروری ہے، لیکن ہم نے یہ تعلیم اپنے بچوں کو نہیں دی ہے۔ میں بزرگوں سے بھی کہوں گا، اگر آپ کی اولاد ہے تو اولاد کو خیال کرو، اگر وہ نوجوان ہے تو اپنی جوانی کا بھی خیال کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یتبعون میت الثلاث، جب انسان مر جاتا ہے اس کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں جاتی ہیں۔ جب انسان مر جاتا ہے اس کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں۔ یتبعو اہلہ ومالہ واولادہ، وعملہ، اس کے پیچھے اس کی اولاد جاتی ہے، اس کا مال جاتا ہے اور اس کا عمل جاتا ہے۔ اولاد، مال اور اس کا عمل جاتا ہے۔ یرجع اثنان، یہ حدیث پاک آپ کو کئی کتابوں میں ملے گی، بخاری میں بھی ملے گی، مسلم میں بھی ملے گی۔ وہ انسان جب مر جاتا ہے اس کے پیچھے اس کا مال بھی جاتا ہے، اس کے رشتہ دار بھی جاتے ہیں، اس کا عمل بھی جاتا ہے۔ یرجع اثنان، 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں۔ یرجع اہلہ ومالہ، اس کے رشتہ دار واپس آ جاتے ہیں، اس کا مال جو ساتھ میں گیا تھا، چارپائی یا جو بھی غلام گئے تھے اس کے ساتھ، وہ بھی واپس آ جاتے ہیں۔ وَيَبْقَى مَعْهُ وَاحِدٌ، صرف اس کے ساتھ ایک چیز رہ جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ اس کا عمل۔ بتاؤ مسلمانوں، آپ نے دنیا میں، بزرگوں یہ بتاؤ، آپ نے اپنے بچوں کو پالنے کے لیے، اپنے بچوں کو خوش رکھنے کے لیے بڑے بڑے مکانات تعمیر کروا دیے ہیں، دکانیں لے لی ہیں، زمینیں لے لی ہیں، لیکن یہ بتاؤ تم نے اپنے بچوں کی آخرت کے لیے کچھ کوشش کی ہے؟ کیا اپنے بچے کی وہ تربیت کی ہے جو اسلامی تربیت ہونی چاہیے، اسلامی جو تہذیب و ثقافت ہونی چاہیے، کیا اپنے بچے کو دی ہے؟ نہیں دی ہے۔ وہ تہذیب و ثقافت نہیں دی تم نے، صرف دنیا میں خوش رکھنے کے لیے کیا ہے؟ بتاؤ، اگر دنیا میں تم نے خوش رکھا ہے، آخرت میں اسے خوشی نہیں ملی تو تم نے کون سی خوشی دے دی اسے؟ تم اپنے بچوں کو وہ خوشی دو جو ہمیشہ کام آئے، دنیا میں بھی خوش رہے اور آخرت میں بھی خوش رہے۔ دنیا میں تم جو عمل کرتے ہو، نمازیں پڑھو گے، یہ تمہارے ساتھ جائے گی آخرت میں، قبر میں یہ تمہارے ساتھ جائے گی، روزے رکھو گے یہ تمہارے ساتھ جائے گی، حج کرو گے یہ تمہارے ساتھ جائے گا، صدقہ خیرات کرو گے یہ تمہارے ساتھ جائے گا، کسی کی پریشانی کو دور کرو گے یہ تمہارے ساتھ جائے گا، لیکن کسی کو تکلیف دو گے اس کا عذاب بھی ملے گا، نمازیں چھوڑو گے اس کا عذاب بھی ملے گا، روزے چھوڑو گے اس کا عذاب بھی ملے گا، کسی کو پریشان کرو گے بلا وجہ اس کا بھی عذاب ملے گا، پائی پائی کا حساب ہوگا، ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، دنیا میں اگر ایک انسان ایک بھلائی بھی ذرہ برابر کیا ہوگا، آخرت میں اسے پائے گا۔ 1 روپیہ تم نے اگر اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، نیک کام میں خرچ کیا ہے، کسی کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے خرچ کیا ہے، تو سن لو اس کو تم آخرت میں ضرور پاؤ گے۔ لہذا میرے مسلمانوں اور میرے نوجوانوں، ہم محلے میں 50 آدمی نہیں ہیں، بہت سارے آدمی ہیں، اپنی مسجدوں کی طرف آباد کرو۔ مسجد کی آبادی یہ نہیں ہے بہترین خوبصورت سب بچھا دی جائے، بہترین کمکمے لگا دیے جائے، مسجد کی آبادی یہ نہیں ہے، مسجد کی آبادی یہ ہے کہ انسانوں کے ہجوم سے مسجد بھر جائے، مسجد کی آبادی یہ ہے مسلمانوں۔ لیکن آج ہمارے دل اس کے لیے گوارا نہیں کرتے، اذانیں ہوتی رہتی ہیں، ہم بیٹھے بات کرتے رہیں گے، گھروں میں لیٹے رہیں گے، اذان ہو رہی ہے۔ بتاؤ، اپنے بچوں کو غسل کی تعلیم دی ہے، نہانے کا طریقہ بتایا ہے، نماز کا طریقہ بتایا ہے، اور اپنے نوجوان بھی ایسے ہیں، اگر کوئی طریقہ بھی ملتا ہے، کوئی واسطہ بھی ملتا ہے، کوئی ذریعہ بھی ملتا ہے کہ غسل کا طریقہ سیکھ لے، نماز کا طریقہ بھی سیکھ لے، لیکن وہ سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وقت ہو گیا، اپنی بات کو یہیں پہ ختم کروں گا۔ مجھے بتانا تھا حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے متعلق، لیکن بیچ میں بات یہ آ گئی تو بات آگے نکل گئی۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت وہ ہے کہ اگر اس پہ ان کے نقش قدم پہ چل لو تو تمہاری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔